السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مفتی صاحب، سالی سے اگر زنا ہو جائے تو کیا بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے؟ ایسا سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر سالی سے زنا ہو جاتا ہے تو بیوی سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ شرعی رہنمائی فرمائیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی اس کو بدقسمتی کہہ لیجئے، جہالت اور بے دینی کہہ لیجئے کہ ایسے واقعات ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پیش آتے ہیں کہ سالی کے ساتھ بہنوئی جو ہے ملوث ہو جاتا ہے، اور ایسے واقعات بہت زیادہ آتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے سننے کے بعد کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سالی کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، ساس کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، تو یہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ ہمارا معاشرہ بددینی کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اور بتاتا ہے کہ ہم مسلم جو ہیں کس قدر دینی اعتبار سے تنزلی کا شکار ہیں۔ ہمارے گھروں میں تربیت نہیں رہی بچوں کی، ہمارا ماحول دیندار نہیں رہا، ماؤں بہنوں میں ان کے مزاج میں دینداری نہیں رہی، تو اس وجہ سے ایسے جو ہیں حالات اور واقعات پیش آتے ہیں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور فکر کرنے کی بات ہے کہ ایسا ہمارا معاشرہ کیوں روز بروز ایسے تباہی کی طرف جا رہا ہے، بددینی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو کیسے ختم کیا جائے اس کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ مائیں بہنیں گھر سے اپنے شروع کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے اندر بھی دینداری پیدا کریں اور اپنے بچوں کے مزاج میں بھی دینداری پیدا کریں۔ اس دین اسلام کو لے کر کے ان کی تربیت اگر ہوگی تو بڑے ہو کر کے ان چیزوں کو سمجھیں گے اور ان چیزوں سے وہ دور رہیں گے۔ خیر بہرحال یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ سالی سے اگر زنا ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں بیوی سے نکاح باقی رہتا ہے، بیوی جو ہے نکاح سے نہیں نکلا کرتی، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ زنا کرنا کسی بھی اجنبیہ سے ہو، غیر محرم سے ہو جو آپ کی منکوحہ نہیں ہے، سالی ہو یا غیر سالی، کوئی بھی عورت ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اگر ثابت ہو جائے کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، ان سے اگر مطلب زنا کا صدور ہوا ہے اور زنا ثابت ہو جائے، فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ حد ذکر فرمائی گئی ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ نور میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا انہ کان فاحش، یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ اچھے لوگ، حیادار لوگ اس عمل سے دور رہتے ہیں، یہ بے حیا لوگوں کا کام ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایمان والے کو بچنا چاہیے۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے، غالباً یاد آ رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس وقت آدمی زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا، بلکہ وہ معلق ہو جاتا ہے، اس کا ایمان معلق ہو جاتا ہے۔ جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تب پھر سے جو ہے ایمان اس کے دل میں آتا ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والا فعل ہے اور آدمی کے دل سے ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں کہ کوئی آدمی زنا کرے اس حال میں کہ اس کے دل میں ایمان ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کو نکال لیتا ہے۔ سوچو ذرا، اگر اس وقت ہمیں اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اللہ کی طرف سے حکم صادر ہو جائے تو ہماری موت کس حال میں ہوگی؟ بے ایمانی اور کفر کی حالت میں اس وقت موت ہوگی۔ اگرچہ ہم کسی پر اس چیز کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہی مطلب نکل کے سامنے آتا۔ اگر اس وقت کسی کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ ایمان سے وہ خالی ہے، ایمان والا زنا کر ہی نہیں سکتا، اس کے دل میں ایمان ہو، اللہ بسا ہوا ہو، اور وہ آدمی زنا کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان کو اس کے دل سے نکال لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو عمل ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، سالی سے ہو یا غیر سالی، کسی بھی اجنبیہ سے جو آپ کے نکاح میں نہیں ہے، بہرحال اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ ہاں اتنا مسئلہ ضرور بیان کیا ہے فقہا نے کہ اگر سالی سے زنا ہو جاتا ہے تو آدمی اس وقت تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کرے گا جب تک سالی کو ایک حیض نہ آ جائے۔ ایک حیض آ جائے اس کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے۔ اگر سالی زنا کی وجہ سے
حاملہ ہو جائے تو جب تک وہ بچہ نہ جندے، اس کو بچے کی ولادت نہ ہو جائے، اس وقت تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کرے گا، ولادت کے بعد ہی صحبت کرے گا۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ ساتھ ہی ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ آئندہ اپنی سالی سے مکمل پردہ کرے، بات چیت سے بھی پرہیز کرے، اور ساتھ ہی اللہ سے اس گناہ پر توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، نہایت گھناؤنا عمل ہے، اور سالی کے ساتھ یہ عمل نہایت گھناؤنا ہو جاتا ہے، گھر کے معاشرے کو، گھر کے ماحول کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہی ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جہاں ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اور ایک زبانوں پر ایک جملہ جو ہے بہت زیادہ عام ہوتا ہے، میں اس کو اپنی زبان سے جو ہے ادا کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کہ سالی جو ہے وہ بیوی کے حکم میں ہوتی ہے، اس طرح سے تصور قائم کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا تصور نہیں ہے، یہ غیروں کا تصور ہے، یہ بددینوں کا تصور ہے، ہمارا تصور نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ان کی چیزیں ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں، اور وہ چیزیں ہمیں نقصان دے رہی ہیں۔ تو بہرحال اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نکاح میں عورت رہتی ہے، لیکن ساتھ ہی توبہ و استغفار لازم ہے، اور جب تک اس کو حیض نہ آ جائے سالی کو، یا اگر حاملہ ہو گئی ہے تو بچے کی ولادت نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔